معزز سامعین و ناظرین، مولانا محمد اسحاق صاحب کا یہ کلپ ہے، ذرا آپ سن لیجئے۔ اس میں وہ معراج شریف کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہر سال نویں بدھی جاتی ہے۔ روزے شروع ہو گئے، 27 تاریخ کو روزہ رکھو، مرد عورتیں رکھتے ہیں، رات کو نفل پڑھے جا رہا ہے۔ یہ لیلۃ الاسراء معراج دی رات ہے، شب قدر نالوں بہتر ہے۔ حالانکہ پچھلے جمعے بھی تھی سنیا بھی رب جانتا، کسی مسلمان خبر نہیں بے معراج کس سال سے ہوا سی، کس مہینے سے ہوا سی، کہڑی تاریخ سی، کوئی ثبوت نہیں۔ مگر کئی بندے بیچارے ملے پچھلے جمعے تو آ کے اپنی بیویاں کو گئے، ساڑیاں عورتوں نے یار پتہ نہیں تھی کتنے جانے جی، کہڑا دین لیا، ساری دنیا ستائی آتی ہے، تھوڑے مولوی صاحب ہو گئی کریے کہ دین مٹ گیا، بالکل بربادی ہو گئی ہے۔ نواں دین، نویاں نفل نمازاں، نویاں جماعتاں، نویں روزے، اسلام مذاق بنتا جاتا، جو کچھ اللہ رسول اتاریا وہ نہیں پورا ہی اپنا۔ اچھا، اس کلپ میں مولانا اسحاق صاحب نے اس بات کو بالکل غلط قرار دیا ہے، فضول قرار دیا ہے کہ معراج شریف 27 رجب کو ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی بنائی ہوئی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس میں تو اختلاف ہے، کہ مہینے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا جو معراج شریف ہے وہ ربیع الاول کو ہوا تھا، یا رجب میں ہوا تھا، یا رمضان میں ہوا تھا، مختلف اقوال ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو رجب میں منایا جاتا ہے معراج شریف کا دن، یہ غلط بات ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اختلاف تو ہے، اقوال مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جمہور کیا کہتے ہیں اور امت کا عمل کس قول کے اوپر ہے، تو اس کو لینا چاہیے۔ اختلاف تو بہت ساری باتوں میں ہو گیا ہے۔ نماز کی قریباً تمام جتنے بھی نماز کے ارکان ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، تو کیا اس اختلاف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تحقیق کیا کہتی ہے اور جمہور کا عمل کس چیز پر ہے اور اکثریت کی رائے کیا ہے، بس اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام زرقانی شرح مواہب لدنیا، المواہب لدنیا جو ہے امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی شرح ہے، شرح المواہب۔ اس میں امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قول میں معراج شریف 27 رجب کو ہوا تھا، وعلیہ عمل الناس اليوم، اور اسی پر ہی آج لوگوں کا عمل ہے۔ جی، زرقانی شرح مواہب دنیا جلد دوم صفحہ 71، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔ جی، تو اس پر لوگوں کا عمل ہے، یہ امام زرقانی نے ارشاد فرمایا۔ بعین ہی چند لفظوں کے اختلاف کے ساتھ یہی بات امام ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمائی ہے رد المحتار کے اندر۔ رد المحتار جو کہ فقہ حنفی کی بڑی متداول کتاب ہے اور اکثر فتویٰ جو ہے اس سے لیا جاتا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ 27 کا قول بیان کرتے ہیں، 27 رجب کا قول، اور فرماتے ہیں وعلیہ العمل اليوم فی جمیع البلاد، اسی پر ہی عمل ہے تمام بلاد اسلامیہ کے اندر، یعنی پوری دنیا کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر تمام علماء جو ہیں وہ 27 رجب ہی کو معراج شریف کا ذکر کرتے ہیں، اور 27 رجب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے بارے میں ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے تمام بلاد کے اندر۔ تو گویا کہ امت کا اس پر ایک طرح سے اجماع ہو گیا، ایک اتفاق ہو گیا۔ یہ امام ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس طرح امام جلال الدین السیوطی علیہ الرحمہ نے ایک رسالہ لکھا الآیۃ الکبریٰ فی قصۃ الاسراء، یہ دار الحدیث سے چھپا ہے، دار الحدیث بیروت سے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 36 کے اوپر فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْقَوْلُ الْمَشْهُورُ، یعنی 27 رجب کا جو قول ہے یہی قول مشہور ہے۔ اور امام ابن جوزی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کی 27 تاریخ تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ وَاخْتَارَهُ الحافظ عبد الغنی المقدسی، اسی کو حافظ عبد الغنی المقدسی نے اختیار کیا ہے۔ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ الْيَوْمِ، اور اسی پر آج عمل ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے 3 حوالے
ایک حوالہ اور سن لیجئے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو نہ صرف یہ کہ ایک مفسر قرآن ہے بلکہ عارف کامل ہے، آپ روح البیان جلد نمبر 5 صفحہ 103 سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیہ مبارکہ کے نیچے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 27 رجب کی رات تھی، وعلیہ عمل الناس اليوم، وہی الفاظ سارے دہرا رہے ہیں، اور اسی پر آج لوگوں کا عمل ہے۔ تو جناب، جب اتنے محدثین اور مفسرین اور محققین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی مشہور قول ہے، اسی پر تمام بلاد اسلامیہ میں عمل ہے، تو پھر اس کو لینے میں کیا، اس پر کنفیوژن پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا محمد اسحاق صاحب جو تھے، فوت ہو گئے، وہ ہر بات جذباتی انداز میں کرتے تھے، ہر بات۔ حالانکہ کچھ چیزیں تحقیق طلب ہوتی ہیں، ان میں ٹھنڈے دل و دماغ سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ ہر وقت گرمی میں ہی رہتے تھے۔ تو اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ الجھ جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے جو بہتر سمجھا اس کو میں نے بیان کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔